وزارت مانگ رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے جو پہلے بھی آپ کو سنا چکا ہوں. کل میکدے میں ایک رندے زیرک نے کہا ہے ہمارے شہر کا والی گدائے بے حیا، تاج پہنایا ہے کس کی بے کلاہی نے اسے، کس کی اریانی نے بخشی ہے اسے زریں قبا، اس کے آب لالا گوں کی خون دہقاں سے کشید، تیرے میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا، مانگنے والا گدا ہے صدقہ مانگے یا خراش، کوئی مانے یا نہ مانے میر سلطان سب گدا. یہ کسی ایک حکمران کی بات نہیں ہے، نہ کسی ایک مانگنے والے، یہ بھوکے ہیں، بھوکے صداق ہیں. حکمران جو ہوتا ہے نا بھوکا، سب سے زیادہ بھوکا کون ہوتا ہے؟ جو بہت امیر آدمی ہوتا ہے اور جو حکمران ہوتا ہے. اس کی لسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف قبر کی مٹی لالچی کا پیٹ بھر سکتی ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے. مجھے ایک بلوچ سردار نہیں ملا. ایک زمانے میں ایک وہاں فوجی افسر میرے دوست ہے، اور میں تو ظاہر ہے ان فوج سے معاملات سے میرا کیا تعلق تھا، میں تو اپنی خبروں کے لیے جاتا، بلوچستان میں ٹربل بہت تھی، تو جو ملتا تھا تو کہتا مجھے چیف منسٹر بنوا دو. ایک دن ایک ایسے آدمی نے کہا، میں نے کہا تمہارا منسٹر ہونے میرے کل ہے، جمعہ 8 دن تو میں سیاست میں ہوئے، تو چیف منسٹر کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کسی ایڈ جج کے بارے میں بات ہو رہی ہے، چیئرمین نیب لگایا جائے. ہاں جی، جس کو مرضی لگا دیں، یا ہمارے کیمرہ مین کو لگا دینا آپ کے چیئرمین، یہ اس سے بہتر ہوگا. 2 ووٹوں کے اوپر گورنمنٹ کھڑی ہے، 74 مہینے کی پلاننگ کر رہے ہیں آپ. ارون صاحب بہتر بتا سکتے ہیں. ارون صاحب پلاننگ تو کچھ اور سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. پل کی خبر نہیں ہے. کیا بات آپ نے کر دیا ارون صاحب. افواہیں ہیں، خبر کہوں کیا ہے، یہ ایکسٹینشن کی باتیں چل رہی ہیں کہ کچھ لوگ خواہش مند ہیں، کچھ جماعتیں خواہش مند ہیں. دیکھیے وہ کہہ چکے ہیں، آئی ایس پی آر اس کا اعلان کر چکا ہے، کرائن یہ ہیں اور کرائن و شواہد یہ ہیں کہ نہیں لیں گے وہ ایکسٹینشن. اگر یہ خواہش ہو سکتی ہے تو یہ شہباز شریف صاحب کی ہو سکتی ہے، زرداری صاحب کی ہو سکتی ہے. ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہے، میرا نہیں خیال کہ ایکسٹینشن لے. تمغے کے اوپر کہہ رہے ہیں شاید لینا چاہ رہے ہیں. نہیں، تمغے کا کیا تعلق ہے؟ تمغہ تو بلکہ اس کے برعکس انڈیکیٹ کرتا ہے اچھا کہ بھائی وہ جا رہے ہیں، اور اس وقت انہیں اعزاز دیا گیا، اور اسرائیل شریف کو بھی دیا گیا تھا، تو اسے تو لوگ اور کیا سرائیں کر رہے ہیں. ہاں، لیکن ہم کیا سرائیں پہ نہیں جانا چاہتے. ٹھیک ہے، دیکھیے میں اس بات کو کئی دفعہ ایکسپلین کر چکا ہوں کہ انسان سوچتا نہیں ہے، خیال خارج سے آتا ہے. اس پہ ریسرچ ہوئی ہے، 30 سال تک ڈارک مارکس نے ریسرچ کی ہے اس پہ امریکہ میں. ویسے بھی انسانی مشاہدہ یہی، خیال جو ذہن میں آتا ہے بعض اوقات وہ بالکل انسانی تجربے سے مختلف ہوتا ہے. ہو نوز اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے، کون آئے گا. ٹھیک ہے، مگر آپ صاحب جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو مسئلہ بھی موجودہ گورنمنٹ نے بنایا تھا جب یہ لوگ اپوزیشن کے اندر تھے. ہاں، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب کل سے تو ٹویٹ فیڈ سارے بند ہیں. 27 جون جو ہو رہے تھے بے شمار پراپیگنڈا، اور وہ اچانک بند کیوں ہو گئے؟ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں آنے لگی ہے خوش قسمتی سے. ہم تو پروگرام میں کہتے رہے، ہماری کون سنتا ہے، کہ جناب والا لانگ مارچ کوئی چیز نہیں ہے. اس حبس اور گرمی کے موسم میں حالت یہ ہے، اسلام آباد کی تاریخ میں پہلی بار 91 سے میں یہاں رہ رہا ہوں، ٹوٹیوں سے پانی گرم آتا ہے، اس میں لانگ مارچ ہو سکتا ہے؟ یا تو تیز بارش برسے گی، اور پنڈی کی بارش جب برستی ہے تو ایسی برستی ہے کہ ٹریفک نہیں چل سکتی، آدمی تو رہا ایک طرف، گاڑی کار نہیں چل سکتی، ایسا بھی ہوتا ہے. یا بس ہوتا ہے ہولناک، اور وہ عورتیں اور بچے اور بوڑھے آئیں گے یوں قابل ہے. اب انہوں نے جلسے کی بات کی ہے، اور وہ کمپین بھی کچھ کم ہو گئی ہے، اور فواد صاحب نے مبارکباد بھی دی. اسے مثبت سمجھا جائے، جنرل باجوہ صاحب کو مثبت ہے. بھائی دیکھو نا، سیاست ہونی چاہیے، پورا پریشر ڈال. قائد اعظم سے زیادہ کون پریشر ڈالتا ہے جی؟ وہ اتنا دباؤ پیدا کر دیتے تھے کہ حواس گم کر دیتے تھے مخالفین کے، لیکن ایک لفظ ناشائستہ ان کی زبان سے عمر بھر نہیں نکلا. صوبہ نوابزادہ نصر اللہ خان، نوابزادہ نصر اللہ خان خیر قائد اعظم سے کیا موازنہ ہے، لیکن بہرحال بڑے نجیب انسان تھے اور بڑے شائستہ تھے. میں نے 69 میں ان کا انٹرویو کیا تھا، اور ان کی وفات تک میرے ان سے مراسم رہے. میں نے ان کی زبان سے ایک ادنا لفظ نہیں سنا، ایک ادنا لفظ جس پہ اعتراض کیا جیسے. یہ کیا ہے، یہ جو
دیکھو ملٹری لیڈرشپ سے اختلاف ہو سکتا ہے، کوئی مقدس تو کوئی نہیں ہے، کوئی شخص بھی اس کے فیصلوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، شدید اختلاف بھی ہو سکتا ہے، نکتہ چینی ہو سکتی ہے اور شدید نکتہ چینی ہو سکتی ہے، مگر خرافات کا کیا مطلب ہے، گالیاں دینے کا کیا مطلب ہے؟ جو آدمی سیچن پہ کھڑا ہوا ہے فوجی وردی پہن کے، جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑا ہوا، تو موسم ہی سے اس کی زندگی کو خطرہ ہے۔ جو آدمی ایران کے بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، جو لوگ کوئی گئے ہوں تو کسی کو پتا ہو کہ وہ بارڈر وہاں کیسا ہے، جو افغانستان کے بارڈر پہ کھڑا ہوا ہے، جو وزیرستان کی ہائٹس پہ ہے، آپ جب اس سے دشمنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں؟ او بھائی اختلاف کرو اور شدید کرو، مگر شائستگی تو کوئی چیز ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے ہارون صاحب، پرویز مشرف صاحب کی واپسی کا کتنا امکان ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ باتیں تو چل رہی تھی ان کی، نہ چلتی رہیں باتیں، ان کا امیون سسٹم کام نہیں کر رہا، اور بڑی مشکل سے وہ تھوڑی سی بات کبھی کسی وقت کرتے ہیں، جنرلی وہ بول بھی نہیں سکتے، اور چیف صاحب جب گئے تو ہی ٹولڈ ہم کہ میری تو صرف مینجمنٹ ہو سکتی ہے اور وہ ہو رہی ہے، اور میرے آنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ایک سابق جنرل کے حوالے سے اور بھی معاملہ چل رہا ہے، وہ قصہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی میں پتہ نہیں شمولیت اختیار کر لی ہے؟ وہ نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ دیکھیں نا آؤٹ آف پرپورشن چیزوں کو بلو اپ کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم نے پی ٹی آئی کو موقع دیا، جنرل ظہیر الاسلام نے کہا پی ٹی آئی کو موقع دیا، مراد یہ ہمارے حلقے کے لوگوں نے موقع دیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ ہے کہ انہوں نے تردید کر دیا میں شامل نہیں ہوں، یہ تو سب جانتے ہیں وہ کبھی شامل ہوئے نہیں۔ اگر جنرل ظہیر الاسلام پی ٹی آئی میں شامل ہوں تو ایسے شامل ہوں گے کہ وہ جا کے یونین کونسل کے جو وہاں کا صدر ہوگا اس کے پاس جا کے فارم پہ دستخط کریں گے، پھر وہ عمران خان کے پاس نہ جاتے، پھر اس کی تصویریں نہ چھپتی، لیکن انہوں نے اپنی ہمدردی ظاہر کر دی۔ اب اس کو کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنانا، مطلب بھائی وہ تو کوئی پریکٹیکل، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، انہوں نے الیکشن لڑنا ہے، کوئی کہا جا سکتا ہے کسی موقع پہ وہ شامل ہو جائیں گے تحریک انصاف؟ نہ ہو جائیں شامل، مگر آج کی صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے لوگوں نے موقع دیا انہیں اپنا پی ٹی آئی کو، اتنی سی بات ہے، انہوں نے کہا علاقے کے لوگوں کا فیصلہ تھا، ہم بھی اس پہ شامل ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ موقع دیا، موقع سے مجھے ہارون صاحب ایک اور ہیں، وہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی، میں یہ آپ کو بتا دوں، کچا فیصلہ نہیں کرتے، اچھا ایک آدھ غلطی بھی کی لیکن یہ بڑے ذہین آدمی۔ چلیے، آپ نے موقع سے یاد کرایا ہارون صاحب، ایک تھنک ٹینک کے سربراہ بھی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہارون صاحب پھر سوچ سمجھ کی بات اور اپنا قدم اٹھاتے ہوں گے۔ وہ غلام اسحاق خان صاحب سے ملنے کے لیے گیا بارتھولومیو، جنرل اسلم بیگ صاحب، جنرل حمید گل صاحب، محترمہ جو تھی اس وقت امریکہ میں سفیر عابدہ حسین، اور وہ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے اور سیکرٹری خارجہ تھے، ان کا نام کیا تھا، سفید بالوں والے وہ تھے، اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا ہے، اور بھی کوئی آدمی تھا۔ تو وہ بارتھولومیو کے چوتھے فلور پہ میں بھی ملا ہوں اس دفتر میں خان صاحب سے، تو اس نے کہا، بارتھولومیو نے کہا، یہ پہلے بھی واقعہ ایک دن بیان کیا تھا کہ ایٹمی پروگرام پہ بڑا برہم تھا، اور اس نے کہا دیر از اے ڈک ان یور بیک یارڈ، آپ کے پیچھے تالاب ہے، اس میں ایک بطخ ہے، بطخ کی طرح وہ تیرتی ہے، بطخ کی طرح آوازیں نکالتی ہے، اور یو سے اٹ از ناٹ اے ڈک۔ غلام اسحاق خان کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور اس نے کہا when I say it is not a duck, it is not a duck۔ وہ اٹھا وہاں سے اور جا کے اس نے ایک فقرہ کہا، وہ ایلیویٹر کے پاس جا کے، مسٹر نیوک ہیز گون میڈ، مسٹر ایٹم بم جو ہے پاگل ہو چکا ہے۔ غلام اسحاق خان نے سینیٹر طارق چودھری سے کہا کہ میں تو آج ہوں، کل نہیں ہوں گا، یہ ملک تو رہے گا، اگر ہم ایٹم بم سے دستبردار ہو گئے تو ہم سکم اور بھوٹان بن جائیں گے، ہمیں معاف نہیں کیا جائے گا، اور بڑی ان کی خدمات ہیں۔ بات یہ ہے کہ جو امریکی چاہتے ہیں وہ تو ہو سکتا ہی نہیں ہے، امریکی تو آخر میں ہم سے یہ کہیں گے، آپ ان کے مطالبات مانتے چلے جائیں، ان کا یہ تو کبھی، آج کل بعض چیزیں نہیں آ رہی ہیں منظر عام پہ، اس لیے بھی کہ وہ مکمل معلومات نہیں ہیں، اور اس لیے بھی کہ حالات سازگار نہیں ہیں۔ کچھ چیزیں سامنے آئیں گی جی اگلے برس، اس سے اگلے برس، لوگوں کو پتہ چلے گا کیسے کیسے مطالبے وہ کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب صورتحال بہتر بنائیں گے، آج بڑی بنا لیں صورت بہتر۔ دیکھیے عمران خان کیا کہتا ہے، عمران خان کہتا ہے کہ ہم امریکہ کی مخالفت کریں گے، برابری مانگتے ہیں،
وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے خوشگوار تعلقات چاہتے ہیں، دوستی چاہتے ہیں، غلامی نہیں چاہتے. تو یہ سادہ بات ہے. امریکہ یہ تجربہ بہت ملکوں میں کر چکا اور اکثر جگہ پہ اسے ناکامی ہوئی، بعض جگہ پہ وہ کامیاب رہا. عراق میں اس نے کیا حاصل کیا، افغانستان میں اس نے کیا حاصل کیا؟ ساری دنیا امریکہ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی بشمول پاکستان کے. بظاہر تو پاکستان بھی ساتھ تھا نا. پھر کیا ہوا؟ ان کی کون مدد کرنے والا؟ ان کی کون سی فوج تھی جی جس نے انہیں شکست دی؟ پھر سے اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں حکومت میں دین واٹ؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. عمران خان صاحب نے اپنے تجربات سے سیکھا ہے. امریکہ کے ساتھ خوشگوار تعلقات ہوں گے. امریکہ ہمارا سب سے بڑا بزنس پارٹنر ہے، سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہیں یورپی یونین کو، اس کے بعد امریکہ کو. امریکہ دنیا کے ہر ملک کا پڑوسی ہے، اس کے ساتھ خوشگوار مراسم رکھنے چاہیے. مطالبے ہم ان کے نہیں مان سکتے. ٹھیک ہے، جو ماننے والے ہیں ضرور مانیں، جو نہیں ماننے والے یعنی ان سے خوشگوار. ہم امریکہ کے خلاف کسی کیمپ میں تو شامل نہیں ہیں، ہم امریکہ کے خلاف کسی معاہدے میں تو شامل نہیں یہ ہیں، بات تو لیکن ہمیں انویسٹمنٹ چاہیے. اگر روس سے ملتی ہے، اگر چین سے ملتی ہے، انویسٹمنٹ تو چین ہی کر رہا ہے. اب انہوں نے $600 بلین کا وہ کریٹ کیا ہے بجٹ G7 نے، اس پہ وہ دیں گے. مگر وہ ایک دفعہ ایک بڑے مشہور آدمی، میں نام نہیں لیتا، اس دنیا میں نہیں ہے، کہنے لگے ABC فارمولا جو ہے قائد اعظم نے مان لیا تھا، اور یہ تھا ABC فارمولا، یہ تھا کہ صوبے خود مختار ہو. ٹھیک ہے، تو ان سے عرض کیا گیا کہ حضور جو قائد اعظم نے چیلنج پیش کیا تھا اس کا جواب تھا نا ABC فارمولا. چیلنج تو قائد اعظم نے پیش کیا تھا نا جی، انیشیٹو تو ان کے پاس تھا نا. کانگریس چاہے 10 گنا بڑی تھی، چاہے انگریزوں کی حکومت تھی، جو چیلنج ہے وہ تو قائد اعظم نے کریٹ کیا تھا. وہ چیلنج تو چین نے پیدا کیا نا، یہ اس کا جواب دینے کی کوشش کر رہے ہیں.